بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج سب سے پہلے آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور دل بہت غمگین ہوا اور بہت ہی ترس آیا اور ان ظالموں پر غصہ بھی بہت آیا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ معصوم جانور ہیں، تو میں اس شوق سے گزر چکا ہوں، یعنی میں نے یہ شوق کیا ہے اپنی جہالت کے دنوں میں، تو میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے ان بیچارے جانوروں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے، تو اب یہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو دل بہت ہی غمگین ہوا، دل بہت ہی زخمی ہوا اور دل کو بہت ہی دکھ پہنچا کہ یہ ظلم ہم سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس شوق میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے مرغوں کا آپس میں جوڑ کیا جاتا ہے، یعنی آپس میں ان کا مقابلہ طے کیا جاتا ہے، اور پھر 2 مہینے کے لیے ان کی تیاری ہوتی ہے، اور تیاری میں بادام اور بہت بہت مہنگی چیزیں خوراکیں ان کو دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب لڑایا جاتا ہے تو ان کو ایک پورا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ لگاتار لڑاتے ہیں، اور اتنا لڑاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں، کئی مرغوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کسی کا کچھ چلا جاتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے نہیں نہ رہتے تو تب تک انہیں لڑاتے رہتے ہیں، اور کچھ لڑائیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کے نیچے نا کھار ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو نہیں پتا ہونا، ان کے پنجے جو ان کے اوپر ایک کھار ہوتی ہے جسے کل بھی کہتے ہیں، تو کہیں وہ نکلی لگا کر لڑاتے ہیں، تو جب تک اگلا مر نہ جائے اس وقت تک لڑاتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اتنا کھلا پلا کر اتنا کو انہیں لڑاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی چلی جاتی ہیں بعض اوقات، تو یہ مرغے وہاں میدان میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو کئی بار یہ مرغے ہار جائیں تو یہ پھر مرغوں کو مارتے ہیں، مطلب اتنا بڑا ظلم ہے نا، زبردستی لڑاتے ہیں۔ اور یہ جو بھائی یہ جو کام کرتے ہیں، ان سے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے بھائیو، اگر آپ لوگوں کو آپ انسان ہو، آپ کو کوئی آپس میں لڑا رہا ہے اور پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کو زبردستی لڑا رہے ہیں، آپ لڑ نہیں سکتے۔ انسان کتنی کو دیر لگ سکتا ہے؟ آپ 5 منٹ 6 منٹ لڑیں گے، آپ کی سانس پھولنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کو کوئی زبردستی لڑائے اور پھر آپ اپنی جان جتنی ہو لگا دیں، پھر بھی آپ نہ جیت سکیں، اگلے کی طاقت زیادہ ہو، تو پھر آپ کو مارا جائے، حالانکہ آپ اپنی طرف سے فل کوشش کریں، تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اور میری بات یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری جس کے سینگ نہیں ہے، سینگ والی بکری، بغیر سینگ والی بکری کو جب ٹکر مارتی ہے تو قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، کیا یہ اس بھول میں ہے کہ یہ ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ یاد رکھیں، یہ روز قیامت ان سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ آپ اس چیز سے توبہ کریں۔ اس شوق کے لیے اگر آپ نے چیز کوئی رکھنی ہے، جانور رکھنا ہے، تو ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو لڑانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا بدلہ روز قیامت آپ سے لیا جائے گا۔ آپ سوچیں کبھی کہ آپ کو ان مرغوں کی جگہ رکھا جائے، نکلی چاقو آپ کو لگائے جائیں اور آپ کو میدان میں چھوڑا جائے، اور ایک بڑا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کا تماشا دیکھ رہا ہو، اور آپ تب تک لڑیں کہ جب تک ایک دوسرے کو مار نہ دے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ اگر شوق کر رہے ہیں تو ضرور آپ رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں لڑانا بند کریں، اس طرح جوڑ اور بڑی لڑائیاں، اور انہیں لڑانا تو ہے ہی آپ نے نہیں نا، یہ گناہ ہے۔ اس چیز سے توبہ کریں اور رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔